إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلے خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چند ایک پہلو آپ کے سامنے رکھے تھے اور آخر میں ایک سوال کا جواب بھی دوسرے خطبے میں نے اختصار سے آپ کے سامنے رکھا تھا۔
اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے بعد اس پوری کائنات کے اندر ایک ایمان والے شخص کو سب سے زیادہ محبوب ہستی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، انفاق، بر الوالدین، ہمسایوں کے، دوست احباب کے، عزیز و اقارب کے حقوق، یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر بہترین اور فرائض ہیں، لیکن جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان کو سچی محبت نہیں ہوگی تو یہ چیزیں نفع نہیں دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا عین ایمان ہے، اور کوئی مسلمان اشارے اور کنایے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور آپ کی ذات گرامی میں کوئی نقص بیان کرے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفار اور مشرکین آپ کو گاہے بگاہے اذیتیں پہنچاتے رہتے تھے اور بار بار عہد کر کے توڑ ڈالتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کا جب نزول فرمایا تو اس وقت اللہ تعالی نے مسلمانوں کو دین اسلام میں طعن و تشنیع کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کھل کر لڑنے کا حکم دیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزر کا حکم دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کفار اور مشرکین آپ کو اپنا راعی چرواہا قرار دیتے اور مقصد ان کا نبی علیہ السلام کو تنگ کرنا ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے پارے کے اندر یہ مسئلہ ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، تم انظرنا کہو۔ انظرنا ہماری طرف نظر کیجئے، رائنا کا بھی معنی یہی ہے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، آپ ہماری طرف بھرپور توجہ دیجئے۔ لیکن راعی کی جو عین ہے نا، اس کے نیچے زیر اور کسرہ ہے، وہ لوگ اس زیر کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے، راعی کی بجائے راعینا، تو عین کی زیر کو کھینچنے سے یا پیدا ہو جاتی ہے، تو راعی کی بجائے راعی بن جاتا ہے۔ تو راعی کا معنی چرواہا، بکریاں چرانے والا۔ تو اللہ پاک نے اس لفظ کے ہی تبدیل کرنے کا حکم دے دیا جس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو انہوں نے پیدا کر دیا تھا۔ یوں سمجھ لو کہ ایک زیر برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ لفظ ہی نہ کہا کرو، تم انظر نہ کہا کرو، ہماری طرف دیکھیے۔
ہمارے معاملات پر نظر دوڑائیے۔ تو یہ شروع میں حکم تھا، اور پھر ایک حکم یہ تھا کہ فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تم معاف کر دیا کرو اور درگزر کیا کرو۔ کب تک درگزر کہا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی اور حکم لے آئے۔ تا حکم ثانی آپ معافی دے دیجیے، درگزر کر لیجیے۔ بعض لوگ یہ آیت کریمہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، تو پھر ان کی حمایت کرنے والے معافیاں والی آیتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ نے تو کہا تھا درگزر کر دو، معاف کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خالی یہی نہیں کہا تھا کہ درگزر کرو اور معاف کرو۔ اگر اتنی بات ہوتی تو ہم بھی خاموشی اختیار کر لیتے۔ اللہ نے کہا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہ تمہارا معافی نامہ، تمہارا ان کفار کی اہانت سے درگزر کرنا، یہ نیا حکم آنے تک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ حلف اور قسم اٹھانے کے بعد قسم توڑ دیتے ہیں اور دین اسلام میں طعن و تشنیع سے کام لیتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، یہ کفر کے جو بڑے بڑے لیڈر اور پیشوا ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ انہم لا ایمان لہم، اس لیے ان کی قسموں کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور لڑنے کا حکم بھی کیوں دیا؟ لعلہم ینتہون، تم ان سے لڑو گے تو لڑائی کا نتیجہ نکلے گا کہ یہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں گے۔ لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دے کر ابھارا پہلے، الا تقاتلون قوما، تم ایسی قوم کے ساتھ لڑتے کیوں نہیں ہو؟ نقصوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں بھی توڑی، وہموا باخراج الرسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ بھی کیا۔ وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ، اور یہ ابتدا بھی پہلے انہوں نے ہی کی ہے۔ اتخشونہم، کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ آپ ذرا اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں اور موجودہ دور میں مسلمان حکام کو بالخصوص سامنے رکھ کر یہ آیت سمجھیں۔ کفار اور مشرکین نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے کتنی بار آپ کے ساتھ کئی کاموں پر معاہدے کر کے توڑے ہیں۔ آپ کے پیسے لے کر کھا گئے، F-16 کا معاملہ جو ہے نا وہ پرانا قصہ ہی ایک بن گیا۔ کئی بار انڈیا کے ساتھ بھی معاہدے ہوئے اور معاہدوں کو باقاعدہ توڑا گیا۔ یہ پانیوں کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، اب بھی آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ افغانستان میں انڈیا جو ہے ان کی حمایت کر کے وہاں بھی ڈیم بنا رہے ہیں ان دریاؤں پر جو پاکستان کو آتے ہیں۔ اسی طرح دیگر جتنے کفار ہیں، ہمارے حکام خواہ کسی ملک کے ہیں، کئی بار ان سے معاہدے کرتے ہیں، پھر وہ معاہدوں کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو قوم عہد کر کے توڑ دیتی ہے، اب ان کے عہد کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر وہ عہد توڑتے ہیں، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اس دور کے اعتبار سے جب اللہ کے نبی دنیا میں تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر کے مکے سے نکالنے کا ارادہ اور پروگرام بنایا۔ آج کے دور میں اللہ کے نبی دنیا میں نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر طعن و تشنیع کر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر رسول اللہ کی اہانت کا ارادہ کیا؟ وہ اخراج الرسول بھی اہانت رسول تھی، اور رسول اللہ کے نمونے بنا کر دنیا میں مقابلوں کا اعلان کروانا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، پھر اگلی بات وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ ان سے جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں کی، جب بھی یہ مسئلہ ہوا ابتدا کافروں نے کی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو کے جذبات کو ان کے ساتھ کھیلنے اور ابھارنے کا پروگرام بنایا، اللہ کے رسول کی اہانت کا جو سلسلہ اپنایا ابتدا کفار نے کی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اتخشونہم، اور مسلمانوں کیا ان کفار سے ڈرتے ہو؟ حکام وقت اس بات کو سامنے رکھیں، کیا یہ دنیا دار کافروں سے تم خائف ہوتے ہو؟ اگر تمہارا اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قیامت پر ایمان ہے، ان سے مت ڈرو۔ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے، اس سے ڈرو۔ دنیا میں رہ کر کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی کو پھانسی چڑھا دیا، اس نے اہانت کی ہے، دنیا جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو جائے گی، عالمی پریشر بڑھ جائے گا۔ آپ ایمان کے ساتھ اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پرچار کرنے والے بن جاؤ، پوری دنیا کوہر مل کر تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ زیادہ حق رکھتا ہے، اس سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا۔ آج تو پھر دنیا میں 60 کے لگ بھگ مسلمان ممالک ہیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اوپر موجود تھے تو اس وقت تو مسلمانوں کی اتنی حکومتیں نہیں تھی، نہ مسلمانوں کی اتنی تعداد تھی۔ غزوہ خندق جس وقت ہوا تھا، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، پوری دنیا کا کفر تمام اطراف سے مدینے کو ملیا میٹ کرنے کے لیے نہیں چڑھایا تھا۔ کوئی کافروں کا قبیلہ، کوئی خطہ اور علاقہ ایسا نہیں تھا جنہوں نے متحد ہو کر، اتحادی بن کر مدینہ کو سب ہستی سے مٹانے کی کوشش نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی مسلمانوں کی نصرت اور مدد کی۔ تھوڑے تھے تعداد میں، ایمان تھا، اللہ نے اس ایمان کی بیس پر چند گنے چنے کافروں کے مقابلے میں تھوڑی تعداد میں مسلمانوں کو ان کفار پر غالب کیا۔ خندق کھدوا لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، اور انہوں نے خندق کے پار آ کر ہر طرف خیمے لگا لیے، اور اللہ نے پھر نصرت کیا کی، تندو تیز آندھی چلائی، خیمے اکھڑ گئے، سواریاں بھاگ گئیں، اور ان کو جرأت نہ ہوئی مدینہ پر حملہ کرنے کی۔ پھر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج کے بعد یہ کافر مدینہ پر حملے کے لیے دوبارہ نہیں آئیں گے، اب ہم ان کے پیچھے جائیں۔ تو جب ایمان کی بنیاد پر کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو سب سے بڑھ کر اللہ کی عزت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پاس ہوتا ہے، اللہ اس کی نصرت کرتا ہے۔ وہ اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسباب اور وسائل کوئی فتح و شکست کے لیے لازم نہیں ہے، فتح و شکست اللہ کی نصرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ کہ بدر کا مارکا ہوا تھا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں کے مقابلے کے افراد تھے؟ آپ کے پاس ان کے مقابلے کی سواریاں نہیں تھی، ان کے مقابلے کا اسلحہ نہیں تھا، اور خوراک کا بندوبست نہیں تھا۔ سارے ملا جلا کے 313 یا 319 اس کے اندر افراد تھے، اور دوسری طرف مکے کے 1000 کی تعداد میں 3 گنا بڑا لشکر تھا۔ لیکن وہ ایمان تھا، رسول اللہ کے ساتھ سچی محبت تھی، اور جب وہ ایمان کی بنیاد پر کھڑے ہوئے اللہ نے ان کو بدر کے میدان میں دن دھیاڑے شدید گرمی کے دنوں میں کفار کے اوپر فتح دی۔ تو آج اگر ایک مسلمان حکمران بھی توحید اور سنت کی بنیاد پر دنیا میں کھڑا ہو جائے، اور جو کافر قوم
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہدف تنقید بنائے اور اس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اور اس کو کہہ دے اگر تم نے اہانت آج کے بعد کی ہم پر ہمارا لشکر چڑھائی کرے گا، کسی کافر کو جرأت نہیں ہوگی۔ مصیبت یہ ہے ہم اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا کفار سے ڈرنے لگ گئے۔ ہمارے اندر ایمان کی غیرت زندہ ہو، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ۔ ایمان والو، ان کافروں کے دلوں میں رعب جو ہے نا اللہ کی نسبت تمہارا زیادہ بیٹھ، اس لیے کہ وہ مجاہدین تھے، وہ رسول اللہ کے دین کے اوپر کٹ مرنے والے تھے، اللہ کی توحید پر پکا ایمان رکھنے والے تھے، شرک کو جڑوں سے اکھاڑنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے ہوتے ہیں پھر کسی کو رسول اللہ کی گستاخی کرنے کی جرأت نہیں دی۔ جو ایک دو بندوں نے کی انہوں نے جا کر خاتمہ کر دیا۔ تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ خود بھی انتقام لے سکتا۔ جو مالک چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے بڑے بڑے ہاتھیوں کی فوجیں مروا سکتا ہے اس کے آگے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اللہ یہاں کہتا ہے قاتلوہم، ان رسول اللہ کے گستاخوں کو دین دشمنوں کے ساتھ تم لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے گا، اور ویخزہم، ان کو رسوا بھی کرے گا، وینصرکم علیہم، ان کے خلاف تمہاری وہ مدد بھی کرے گا، ویشفی صدور قوم مومنین، ایمان والی قوم کے سینوں کو شفا اور ٹھنڈک نصیب کرے گا، ویذہب غیظ قلوبہم، اور ان کے دلوں کے اندر جو غیظ و غضب ہے اس کو نکال کھینچے گا، ویتوب اللہ علی من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، دین کے دشمن، دین اسلام پر طعن و تشنیع کرنے والے لوگوں کا اللہ نے علاج کیا بتایا ہے؟ اللہ چاہتا ہے ایمان والو تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو مروائیں، اور جب تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے کفر کو اللہ رسوا بھی کرے گا، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد بھی کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور جس وقت ایک مومن آدمی اللہ کے نبی کی توہین کرنے والے شخص کا خاتمہ کرتے تو اللہ اس کے سینے کو شفا دیتا، اس کا جو اندر کا غضب تھا اس کے خلاف اللہ وہ نکال کر اس کے سینے کو ٹھنڈک پہنچا دیتا ہے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ۔ تو آج میرے بھائیوں جس چیز کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ایمان اور اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ محبت جو ہونی چاہیے، ساری دنیا سے بڑھ کر اللہ سے محبت، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یہ زندہ ہو جائے تو کسی کو توہین کی جرأت ہی پیدا نہیں ہوگی۔ ہم دین کی بجائے دنیا کے ساتھ زیادہ چمٹ گئے ہیں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، اللہ کہتا ہے تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو کے بیٹھ گئے، مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ جب ایمان والے شخص کے اندر دنیا گھر کر جائے اور اس کا مرنے کو جی نہ چاہے پھر ذلت اور رسوائی مسلط ہوتی ہے۔ ذلت اور رسوائی اس وقت ختم ہوتی ہے جب انسان اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا، اللہ کے لیے مر مٹنے پر تیار جب ہوتا ہے اور دنیا سے محبت کی بجائے آخرت کے ساتھ محبت کرتا ہے، دنیا کو پس پش ڈال کر ترجیح آخرت کو دیتا ہے، دنیا سے جی لگا کے نہیں بیٹھ جاتا، پتہ ہے اس کو یہ عارضی ہے، ایک دن میں نے مر ہی جانا ہے تو مروں تو اللہ کے لیے مروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ ان کا مسئلہ آئے تو خاموشی اختیار کر کے بیٹھ جائیں۔ دنیا کا کوئی قاضی، کوئی جج جس کے اندر تھوڑی بھی ایمان کی غیرت موجود ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا تقاضا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ،
اس میں امام ابن کثیر نے اور بھی بڑے بڑے مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں رسول اللہ کی توہین کرنے کو طعن فی الدین قرار دیا۔ اللہ کے نبی کی ذات کو تنقید بنانا اگر دین اسلام میں طعن و تشنیع نہیں ہے، پھر طعن و تشنیع کس بلا کا نام ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کی خیر خواہی کی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ذاتی عداوت دشمنی نہیں رکھی۔ ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروایا جنہوں نے اللہ رب العالمین کے احکام کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی لگا کر دین کے مقابلے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی تھی۔ پہلے ان کو سمجھایا ہے، واعظ کیا ہے، نصیحت کی ہے، پیچھے جا جا کر اللہ تعالیٰ کا دین پہنچایا ہے۔ جب ان کی سرکشی اور ظلم حد سے بڑھ گیا تو پھر ان ظالموں کو راستے سے ہٹایا۔ ورنہ کوئی کافر بھی اگر مسلمانوں کی حکومت میں امن اور سکون سے رہتا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زبان درازی نہیں کرتا تو اسلام تو اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی دوسرے ملک کا کافر اگر ہمارے کسی بھی اسلامی ملک میں کسی عہد و پیمان کے تحت کسی کام کے لیے آتا ہے تو اسلام ہمیں اس کی جان کی بھی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اگر آئے وہ عہد کر کے لیکن آ کر یہاں شرارتیں کرے، عہد و پیمان کر کے آئے تو مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کے خلاف تحریکیں برپا کرے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ ہاں امن اور سکون کے لیے آیا ہے، کوئی تجارت کے لیے آیا ہے، کوئی گفتگو کرنے کسی مقصد کے لیے، جو جس طرح بلاد اسلامیہ میں دنیا کے مختلف ممالکوں میں ایک ملک دوسرے ملک سے سفارتی طور پر معاملات حل کرتے ہیں، اس کے لیے آئے۔ اسلام ہمیں اس کے تحفظ کا حکم دیتا ہے۔ اسلام جتنا امن والا اور آشتی والا دین پوری دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن جیسے باقی ملکوں کے کفار کے بھی قوانین اور ضوابط ہیں اپنے ملکوں کے، ان کے ملکوں میں رہ کر ان کے قانون کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو ان کا قانون پکڑ کرتا ہے، تو اسی طرح اسلام کے بھی قوانین ہیں، اسلام کے بھی ضوابط ہیں۔ اسلامی ملک میں آ کر وہ اسلام والوں کی، اللہ اور اس کے رسول کی اگر وہ اہانت کرتا ہے تو پھر وہ اس کو ہمارا قانون بھی پکڑتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو اہل ایمان کے لیے بہت بڑا احسان قرار دیا۔ یہ ایمان والوں پر اللہ کا احسان ہے۔ رحمت تو اب ساری دنیا کے لیے بن کر آئے ہیں۔ رحمت سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو رحمت کے حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو مومنوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کر کے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے 164 نمبر آیت میں فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بلا شک و شبہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ کیا احسان ہے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، احسان یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک رسول بھیجا، من انفسہم، وہ رسول بھی انہی کے نفسوں میں سے، انہی کی جنس میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول آ کر ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے، فَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً اس رسول کی آمد سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، کسی کو کسی کا کوئی پاس نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی جنگیں چھڑ جاتی تھیں، اور لوگ اتنے سفاک قسم کے تھے کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی اس کو زندہ درگور کر دیتا تھا اپنے ہاتھوں سے، اور بیٹی کی کسی کو خوشخبری دی جاتی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو وہ اندر ہی اندر غم کی وجہ سے گھل گھل کر سیاہ کالا چہرہ اس کا ہو جاتا۔
اللہ نے ایک جگہ قرآن میں ذکر کیا نا کہ یہ مکے کے مشرک فرشتوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں، اور پھر اللہ کہتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى، ان کی اپنی حالت یہ ہے، فرشتوں کو تو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ تو سیاہ کالا ہو جاتا ہے، وہ قزیم، اور وہ اندر ہی اندر غم میں گھلتا رہتا ہے کہ لڑکی کیوں پیدا ہوگی۔ اور مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب لڑکی کی بشارت دی جائے تو پھر سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اس ذلت اور رسوائی کو میں اپنے گھر روک کے رکھ لوں یا مٹی میں دبا دوں اس کو۔ اتنا صفاق معاشرہ تھا کہ اپنی لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر گڑھا کھود کر اس کے اندر زندہ ہی دفنا دیتے تھے۔ اللہ نے اس معاشرے کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کو لڑائی جھگڑوں سے نکالنے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی جو مختلف گھناؤنی صورتیں معاشرے میں موجود تھیں ان سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ گمراہیوں سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ صراط مستقیم پر کھڑا کر دے، اولاد کی شفقت سکھائے، ماں باپ کی عزت اور تکریم سکھائے، ہمسایوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک سکھائے، اللہ کے حقوق بھی بتائے، انسانوں کے حقوق بھی بتائے، معاشرے کو ہر طرح کے گند سے پاک کیا۔ یہ بہت بڑا احسان تھا اللہ رب العالمین کا۔ اگر آپ دنیا میں نہ آئے ہوتے آج سارے لوگ ہم بھٹک رہے ہوتے۔ تو اللہ پاک نے احسان کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور بھی تو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اس خالی ایک وجود کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ پیدا کر رکھے ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ یہ احسان ہے اللہ کا۔ چھوٹے سے ایک جوڑ میں درد اور تکلیف ہو تو انسان کا پورا وجود تکلیف محسوس کرتا۔ یہ بولنے کی نعمت ہے اللہ کی بہت بڑی کہ اللہ کسی کو زبان دیتا ہے، ورنہ گونگے کو دیکھو تو پتہ چلے۔ آنکھوں جیسی کتنی عظیم و شان اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان کی قدر دیکھنی تو نابینوں سے پوچھو۔ اللہ رب العالمین نے بڑی نعمتیں دیں، اور اتنی نعمتیں دیں ہم گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم گن نہیں سکتے کتنا اللہ نے تمہارے اوپر جنم رحم اور مہربانی کی۔ لیکن کسی بھی نعمت کا احسان اس طرح اللہ نے جتلایا نہیں ہے جس قدر ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا احسان جتلایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو احسان بتلایا نا، اس میں پھر 3 خاص طور پر احکامات ذکر کیے ہیں جو آپ کی آمد سے مجھے اور آپ کو سمجھنے چاہیے۔ خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات ہمارے لیے منافع بخش نہیں ہے، تب نفع بخش ثابت ہوگی جب رسول اللہ جو کہتے ہیں اس کو مانا جائے۔ بھئی رسول کو رسول ماننے کا مطلب ہی ہے جو بات پیغمبر نے کہہ دی ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے آگے انسان ایک قدم بھی نہیں بڑھے گا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ جہاں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دے دیے یہ کرنا ہے بس اتنا کام کر رہے، اس سے آگے نہ نکلے۔ تو رسول کو رسول ماننا ہی صحیح معنوں میں تب جاتا ہے جب اس کی بات مانی جائے، ورنہ تو آپ سے محبت کرنے والے آپ کے رشتہ داروں میں کئی کفار بھی تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس مقصد کے لیے بھیجا ہے لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے پیغمبر کی بات مانی جائے۔ پیغمبر کو ماننے کا مطلب یہ ہے پیغمبر نے جو کہہ دیا وہ مانا جائے، مخالفت نہ پیغمبر کی جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور میں اللہ کہتا ہے
لوگوں کو نبی کے حکم کی مخالفت سے ڈر جانا چاہیے، کہیں انہیں کوئی بڑا فتنہ یا دردناک عذاب نہ آ جائے۔ یہ جو امت پر مختلف اوقات میں مشکلات، مصائب، پریشانیاں آتی ہیں، اس کا ایک سبب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی اطاعت ہی نہ کرنا، رسول اللہ کی کوئی بات آ جائے اس کو کوئی ویلیو نہ دینا، اور اس کے مقابلے میں اپنی بات رکھ لینا، اپنے کسی بڑے کی بات کو ترجیح دے لینا، پیغمبر کی بات کو پس پش پھینک دینا، یہ بہت بڑا سبب ہے فتنوں کا اور عذاب علیم کا۔ اس سلسلے میں ایک دفعہ میں نے آپ کو ایک حدیث بھی سنائی، صحیح مسلم میں، دوبارہ عرض کرتا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، فعلی اور قولی، حکم بھی ہے عمل بھی ہے، جب کھانا کھانا ہو بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ کھانے میں اور لوگ بھی شریک ہیں تو جو برتن آپ کے سامنے پڑے آپ اپنی سائیڈ سے کھائیں گے، دوسرے کے آگے سے اٹھا کر نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور آپ کی سنت اور آپ کا عمل بھی ہے۔ تو مسلم میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لگایا گیا دسترخوان پر تو ایک اور شخص بھی آپ کے ساتھ کھانے میں بیٹھ گیا، اس نے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس کو اتنی بات ناگوار گزری، بات چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، لو میری بات کو ٹوک دیا، میں نے یہ کام کیا اور اس کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں، اس کے اندر وہ غرور، کبر اور تکبر بھر گیا، تو کہنے لگا غرور میں آ کر میرا دایاں ہاتھ کھانے کے لیے نہیں اٹھتا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اٹھے گا بھی نہیں۔ رسول پاک کے حکم کی اس نے مخالفت کی، فرمایا نہیں اٹھے گا پھر۔ جتنی دیر وہ انسان زندہ رہا اس کو کبھی بھی دائیں ہاتھ سے کام کرنے کی ہمت نہیں، اللہ نے اس کا ہاتھ ہی شل کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا نتیجہ۔ اور چچا، سگا چچا ابو لہب، جس نے رسول اللہ کو گالی دی تھی شروع میں ہی جب آپ نے توحید کی دعوت دی، اللہ نے آپ کو کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں نا، پہلے ان کو ڈرائیں۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، قبائل کو صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آواز دے کر اکٹھا کیا، اور اس پہلے اجتماع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے اپنی امانت اور صداقت منوائی، پھر اللہ کی توحید کی بات کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات آئی تو ابو لہب نے آپ کو گالی دی۔ کیا کہا اس نے؟ تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، کہنے لگا یا محمد تو برباد ہو جائے، تو نے اس لیے ہمیں اکٹھا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو اس کا جواب دینے کے لیے نہیں کہا۔ اللہ بھی اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ کو سب سے محبوب ہستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پھر پوری صورت ہی اس کی مذمت میں اتار دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس نے کہا نا تبا لکا، اللہ نے بھی اس کے لیے وہی لفظ بولے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ دو بار لفظ ہے، تبت اور تبا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ اللہ نے کہا تباہ ہو گئے، اور وہ تبا، اور خود بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا جواب تھا، اور پوری سورت تا قیام قیامت اس گستاخ رسول کی مذمت میں دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جائے گی۔
یہ وہ پہلا گستاخ تھا جس نے آپ کی پہلی دعوت میں آپ کو گالی دی. اللہ تعالیٰ نے توہین رسالت کو برداشت نہیں کیا, پوری سورت اس کی مذمت میں نازل کر دی. پھر وہ وقت بھی آیا جب یہ بھی تباہ ہوا, اور اس کی بیوی جو رسول اللہ کو گالیاں دیتی تھی وہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے تھی, اور گٹھا سر پہ تھا تو وہ رسی اس کی گلے میں پھنسی اور گٹھا پیچھے, اس کے ساتھ سمجھو پھانسی کا پھندا بن گیا اس کے گلے میں, وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, اس کی وہ بیوی جو خشک لکڑیاں اٹھانے والی تھی, اللہ نے کہا وہ بھی تباہ و برباد ہوگی. اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال دی گئی. فی جیدہا حبل من مسد. اللہ انتقام لینے پہ تو ایسے لیتا, کسی بندے کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں وہاں پڑی. لیکن یہاں اللہ نے جب احکام آہستہ آہستہ اتارے ہیں, سورۃ توبہ نازل کیے, تو ایمان والوں کو کہا تم اٹھو اور یہ کام کرو. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم, اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ایمان والوں تم لڑو, اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو تکلیف دے گا. خالی عذاب نہیں, وَيُخْزِهِمْ, دنیا میں ان کو رسوا کر دے گا. جب ایمان والے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ایمان والوں کا ساتھ دیتا ہے. قرآن میں دوسری جگہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم ایمان والے ہوں گے تو غالب تو تم ہی رہو گے. تو غلبہ ایمان کی بیس پر اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کو عملاً اپنے وجود میں جگہ دو. سچا محب وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کا پورا عکس اور پرتو بنتا ہے. محبوب جو کرتا ہے وہی کرتا جاتا ہے. محبوب جس کام کا حکم دیتا ہے اس کے آگے سر نہیں اٹھاتا, اس پر عمل کرتا. تو سچی محبت میں رنگنے کے لیے بھائیوں سر تا پاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی پڑتی. تو اس چیز کو اپنے اندر جگہ دینی ہے کہ ہم سر تا پاؤں اللہ اور اس کے رسول کے محبت کرنے والے بنے. آخر میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں, جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کریں گے تو جزا کیا ہوگی اس کی. آئیے میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں, بڑی مشہور اور صحیح حدیث, بخاری شریف میں اور کتابوں میں بھی ہے. جس وقت اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے تو یہ تو معلوم ہے نا اللہ کیوں محبت کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی کی اتباع, نبی کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ بندے سے محبت کرتا. یہ محبت اللہ کی, رسول اللہ کی پیروی میں ملتی ہے. نبی کا فرما بردار بن جائے اللہ اس سے محبت کرے گا. اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر جبریل امین کو بلاتا ہے, اور جبریل کو بلا کر کہتے ہیں فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں, جبریل تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں, اور جبریل پھر آ کر فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں فلانے بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں, میں بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں, اور تم آسمان والے سارے اس کے ساتھ محبت کرو. اب اس کی محبت جب آسمانوں میں پھیل جاتی ہے پھر زمین کا نمبر آتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم یوزع لہ القبول فی الارض, پھر اللہ تعالیٰ زمین کے اندر اس بندے کی مقبولیت رکھ دیتا ہے. زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت جو ہے نا یہ مال و زر خرچ کر کے نہیں ملتی. کتنے دنیا والے بڑے بڑے لوگ ہیں, کتنا پیسہ ہے ان کے پاس, کیا سمجھتے ہو جس کے پاس پیسہ زیادہ لوگ اس سے کوئی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ بلکہ بہت سارے لوگ ان پیسے والوں کو کئی دفعہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے جو حکام وقت ہیں ان کے پاس دولت کی کمی کوئی نہیں ہے, اور ان کے محتاج پورے ملکوں کے ملک ہوتے ہیں, لیکن رعایا ان سے محبت نہیں کر رہی ہوتی. اگر پیسے خرچ کر کے محبت ملتی ہوتی نا تو جتنے بڑے بڑے حکام وقت ہیں, دنیا کے دولت مند لوگ ہیں, وہ تو انسانوں کی محبتیں خرید لیتے.
اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں جو الفت ڈالی نا، تو قرآن میں فرمایا کہ اگر تو بہت زیادہ سونا بھی خرچ کر ڈالتا، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتا۔ یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اس کی محبت دنیا والوں میں پھیلا دیتا ہے۔ ایسے ہی حدیث کے دوسرے حصے میں ہے کہ اگر کسی شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، بغض رکھتا ہے اس سے، جبریل کو بلا کر کہتے اس بندے سے مجھے نفرت ہو گئی ہے، تو بھی اسے نفرت کر۔ جبریل اس سے پھر نفرت اور بغض رکھتے ہیں، پھر فرشتوں کے اندر آ کر اسی طرح جبریل اعلان کرتے ہیں فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض اور اس سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو، میں بھی اس سے بغض رکھتا ہوں۔ پھر زمین کے اندر لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت بھرتی جاتی ہے۔ اب ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، اتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو لوگ چاپلوسی کرتے ہیں اپنے کام کے لیے، جو ہی حکومتوں سے اترتے ہیں تو وہی لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ سچی محبت رسول پاک کی پیروی میں ملتی ہے۔ نبی پاک کے فرما بردار اگر ہم بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ماننے والے، رسول اللہ کی سنت پر چلنے والے بن جائیں، اللہ اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ محبت کرے گا، اور جب اللہ محبت کرے گا سارے آسمان والے جبریل سمیت اس بندے سے محبت کریں گے، اور اللہ اس کی محبت سے زمین پہ بھی رکھ دیتا ہے۔ یقین کرو آپ کہیں جائیں، میں ایک مثال آخر میں، ہمارے جماعت کے بہت بڑے ہمارے بزرگ ہوتے تھے، مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک دن ان کی تقریر میں میں نے سنا، وہ کہتے ایک دن آ رہے تھے رات کو جلسہ کر کے نا، تو پولیس والوں نے روک لیا ناکے پہ۔ تو وہ بزرگ تھے، نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولوی صاحب گاڑی چیک کرنی۔ کہنے لگے بات سنو، تمہارا شعبہ اور ہمارا شعبہ ایک ہی ہے، نہ تم اپنے گھر سے کھاتے ہو نہ ہم اپنے گھر سے کھاتے، لیکن ایک فرق ہے، تم پولیس والے جس گھر میں ایک دفعہ چکر لگا جاتے ہو نا، تو وہ آئندہ اللہ سے توبہ کرتے اور معافیاں مانگتے ہیں کہ دوبارہ یہ ہمارے گھر کا منہ نہ دیکھیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم جس گھر میں ایک دفعہ جاتے ہیں وہ ڈائری کھول کے بیٹھے تو مولوی صاحب اگلے سال کی بھی تاریخ دے دو۔ یہ محبت کہاں سے پیدا ہوتی؟ دین کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی وجہ سے۔ آج آپ اور میں اگر مخلص ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو دنیا خود بخود محبت کرے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرتا ہے، اس لیے رسول اللہ کے ساتھ اگر سچی محبت ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک نے جو دین سکھایا ہے ہم اس پر چلنے والے بن جائیں۔ اگر ہم دین پر چلنے والے بنیں گے، اللہ بھی محبت کرے گا، فرشتے بھی محبت کریں گے، مخلوق بھی محبت کرے گی، اور یہ کوئی چھوٹا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرما بردار بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہے، اللہ ہمیں وہ نصیب کرے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم یا عمل کی مخالفت تا دم آخری اللہ ہمیں نصیب نہ کرے۔ تو رسول پاک کی محبت ہوگی تو قیامت والے دن حوض کوثر پہ بھی اللہ کے نبی کے پاس ہوں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔